نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کے آداب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور بات کرو سیدھی بات، یعنی اللہ کا خوف بھی ہو۔ گفتگو کرنے سے پہلے خدا کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جب بات کی جائے تو سیدھی بات کی جائے، قول سدید، یعنی نہ تو بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے اور نہ بات کو حقیقت سے کم کر کے بیان کیا جائے، اور نہ بات کو کوئی الگ رنگ دیا جائے۔ تب ہوتی ہے بات سیدھی بات، قول سدید۔ اس کا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ جب تم اپنی باتوں کو سیدھا کر لو گے نا، جب تمہاری گفتگو سیدھی ہو جائے گی تو پھر میں تمہارے کاموں کو بھی سیدھا کر دوں گا، میں تمہارے کاموں کو بھی ٹھیک کر دوں گا، تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو، تمہارے الجھے ہوئے کاموں کو وہ ٹھیک کر دوں گا، میں سلجھا دوں گا۔ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کام بگڑے ہوتے ہیں، عاملوں کے پیچھے دھکے کھاتے پھرتے ہیں کہ نہ جانے کس نے میرے اوپر تعویذ کر دیا، پتہ نہیں کس نے میرے اوپر کالا جادو کر دیا، کسی نے میری روزی بند کر دی ہے، میں جدھر جاتا ہوں ناکام ہوتا ہوں، کسی نے میرے اوپر کوئی بندش کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر کبھی غور نہیں کرتے، ہم سارے الزامات دوسرے لوگوں پر، کبھی مقدر تقدیر نصیب پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنی باتوں کو ٹھیک کر لو، اپنے زبان کو ٹھیک کر لو، گفتگو کو ٹھیک کر لو، تمہارے کاموں کو میں ٹھیک کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ ایک مثال ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ایک پڑھا لکھا باپ کوئی ضروری کام لکھ رہے تھے، مصروف تھے اس میں، ان کا چھوٹا بچہ اس کے کام میں دخل دے رہا تھا۔ وہ بچہ سمجھدار اتنا نہیں تھا، وہ بچہ بار بار باپ کو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ باپ نے سوچا کہ بچے سے میں کیسے یہ جان چھڑاؤں اور میں کام آزادی سے کروں۔ باپ کے سامنے ایک شیٹ پڑی تھی جس کے اوپر دنیا کا نقشہ تھا۔ اس شیٹ کو اٹھا کے اس نے 4-5 ٹکڑے کیے اور بچے کو دے دیا کہ جلدی کرو، اسے ٹیپ سولوشن لگا کے اس کو ٹھیک کر کے میرے پاس لے آؤ، یہ تمہارا ہوم ورک ہے۔ اب باپ نے سوچا کہ بچہ جب تک یہ بنا کے آئے گا میں کام اپنا لکھ لوں گا۔ بچہ گیا اور آنن فانن فٹافٹ بنا کے لے آیا۔ باپ ابھی کام سے فارغ ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے شیٹ تیار تھی۔ باپ نے جب شیٹ کا ملاحظہ کیا تو سارا دنیا کا نقشہ بالکل ٹھیک تھا، تمام ملک اپنی اپنی جگہوں پر، سمندر اپنی جگہ پر، دریا پہاڑ ہر چیز اپنی جگہ پر۔ تو وہ حیران ہو گیا اور کہا کہ بیٹے یہ تم نے کیسے بنایا، اتنا جلدی کیسے بنا دیا؟ تو بیٹے نے کہا بابا میں نے اس کو نہیں بنایا ہے، اسی شیٹ کے پیچھے جو آدمی کی تصویر لگی ہوئی ہے میں نے اس کو سیٹ کیا، یہ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ تب باپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اچھا اگر انسان ٹھیک ہو جاتا ہے تو دنیا ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سو در حقیقت بے شمار باتوں کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی گفتگو کو، اپنی زبان کو ٹھیک کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے کام ٹھیک کر دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ اگر تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو
وہ چیز جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دو، وہ چیز جو تمہارے دونوں رانوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت مجھے دے دو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔